نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن علمه ماذا عمل بعدما علم. رواه الترمذي وقال الباني هذا حديث صحيح. قابل احترام بزرگان دین، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جو اپنے بندوں کا بار بار امتحان لیتا رہتا ہے. بچپن میں بھی امتحان لیتا ہے، جوانی میں بھی امتحان لیتا ہے، بڑھاپے میں بھی امتحان لیتا ہے، اور اس دنیا میں بھی امتحان لیتا ہے. اس دنیا کو چھوڑ کر ہم جاتے ہیں تب بھی امتحان لیتا ہے. زمین کے اندر بھی امتحان لیتا ہے اور زمین کے اوپر بھی امتحان لیتا ہے. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کو اس لیے بھیجا تاکہ جن بندوں کے امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے ان کو امتحان میں کیسے کامیابی حاصل کریں تعلیم دیں، امتحان سے کیسے گزریں یہ سکھائیں، امتحان میں کیسے کامیابی حاصل کریں یہ سکھائیں. اس تعلیم کو دینے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا. سامعین کرام، یہ مارچ کا مہینہ ہے. مارچ اور اپریل کے مہینوں میں امتحان کا زمانہ ہے جس میں امتحان ہوتے ہیں، اور امتحان کے زمانے میں ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا امتحان ہے. ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے امتحان ہیں. وہ صبح صبح جلدی اٹھتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو 8 بجے 9 بجے اٹھنے والے بھی امتحان کے زمانے میں جلدی اٹھ جاتے ہیں. ماں کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ بیٹا امتحان لکھنے جا رہا ہے، بیٹی امتحان لکھنے جا رہی ہے. صبح صبح اٹھتی ہے، آٹا گوندتی ہے، روٹی بناتی ہے کہ 7 بجے بچے جانے والے ہیں اور 8 بجے امتحان شروع ہونے والا ہے. اور بچوں کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا امتحان ہے. وہ رات میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، دن میں بھی پڑھتے رہتے ہیں. وہ بچے جنہیں کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا لیکن ان دنوں میں کھیل بھی انہیں اچھا نہیں لگتا ہے. اور وہ بچے جن کو شرارت کرنا بہت اچھا لگتا تھا لیکن ان دنوں شرارت کرنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے.
اور وہ بچے جو مست کھا کر رات بھر سو جایا کرتے تھے، لیکن ان دنوں میں ان کو نیند بھی نہیں آتی ہے. کیوں؟ امتحان دینا ہے. ہاں، امتحان کا زمانہ ہے جس میں بچوں کو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے، اور ماں باپ کو بھی فکر لاحق ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ امتحان دینے جا رہا ہے تو اس کو سہولتیں فراہم کرنا چاہیے، اس لیے سہولتیں فراہم کرتے رہتے ہیں. اس سے کام بہت کم لیتے ہیں، پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دینے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں. وہ جو چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے وہ ساری کی ساری چیزوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، وہ فراہم کرتے ہیں. سارے کے سارے ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ ہمارا بچہ اچھے نمبر سے کامیاب ہو اور اچھے مارکس لے کر پاس ہو، اچھے نمبرات سے وہ کامیاب ہو. سارے کے سارے ماں باپ کو خواہش ہوتی ہے. اور جس بچے کے اندر یہ جذبہ ہو کہ مجھے کچھ بننا ہے اور کچھ کر کے دکھانا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے کہ مجھے اچھا پاس ہونا ہے، اچھے رینک سے پاس ہونا ہے. الغرض یہ دن امتحان کے دن ہیں، اور امتحان کے لیے بچے فکر مند ہوا کرتے ہیں، ماں باپ بھی فکر مند ہوا کرتے ہیں، جو ممتحن ہیں، امتحان لینے والے ہیں، وہ بھی فکر مند ہوا کرتے ہیں. سامعین کرام، ایک مختصر سا پیریڈ جو مارچ اور اپریل کے مہینے میں امتحان ہوا کرتے ہیں، ہر جگہ امتحان کا ایک دورہ چلتا رہتا ہے. ماں باپ فکر، بچوں کو فکر، اساتذہ کو فکر، گورنمنٹ کو فکر، سارے کے ساروں کو فکر ہوا کرتی امتحان کے بارے میں. آئیے آج میں اس امتحان سے ہٹ کر ایک امتحان کے بارے میں ذرا توجہ کو مبذول کرنا چاہتا ہوں. اس امتحان کے بارے میں ترغیب دلانے کے لیے خطبوں کی ضرورت نہیں ہے، بچہ خود بخود پڑھنے لگ جاتا ہے، ماں باپ خود بخود پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس امتحان کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے جس میں چند سکے کمانے کے لائق بننا چاہتا ہے، اور اس امتحان کی فکر بندہ کر رہا ہے کہ اس امتحان میں کامیابی کے بعد اور دوبارہ ناکامی کے پورے اندیشے ہیں. یہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی نہیں، اور یہاں کی ناکامی بھی ہمیشہ کی ناکامی نہیں. یہاں کی ہر کامیابی کے بعد ناکامی کا پورا اندیشہ ہے، اور ہر ناکامی کے بعد کامیابی کا پورا اندیشہ ہے. اور یہاں کی کامیابی پر آپ کو زندگی میں ضرور سکون مل سکتا ہے، چین مل سکتا ہے، سکون مل سکتا ہے. اور یہ سکون، یہ چین، یہ امن، یہ سکے، یہ پیسہ، یہ مال، یہ مختصر پیریڈ کے لیے ہے. اور جس امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری سلطنت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے زندگی کو دیا، موت کو دیا، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، دنیا میں لایا، زمین پر بسایا، لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں کون کامیاب ہونے والے اور کون ناکام ہونے والے. ہمارا امتحان اللہ تبارک و تعالی لینے والا ہے، اور ہم سب کا امتحان اللہ تبارک و تعالی لینے والا ہے. یہ دنیاوی امتحان کی تاریخ مقرر ہوا کرتی ہے، تاریخ متعین ہوا کرتی ہے، جگہ متعین ہوا کرتی ہے، لیکن ہمارا جو امتحان ہونے والا ہے اس میں ڈیٹ کا تعین نہیں ہے. کب امتحان اللہ ہمارا لینے والا ہے مقرر نہیں کرتا ہے، کہاں امتحان ہمارا شروع ہونے والا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالی تعین نہیں کرتا ہے. سامعین کرام، اگر اسٹوڈنٹ سے یہ کہا جائے کہ سال میں پتہ نہیں جون سے لے کر مئی کے درمیان کبھی بھی تمہارا اینول ایگزام ہو سکتا ہے، تو سال کے شروع سے لے کر آخر تک اسٹوڈنٹ اٹینشن میں ہوا کرتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ تمہارا امتحان، اینول امتحان، تمہاری کامیابی ناکامی کے امتحان یہ جون سے جو تمہارا آغاز ہوا تعلیمی سال کا اور مئی میں ختم ہونے والا ہے، اس دوران کبھی بھی تمہارا امتحان ہونے والا ہے، تو وہ اسٹوڈنٹ ہر دن پر توجہ دیتا ہے پڑھائی کی طرف، ہر دن فکر کرتا ہے پڑھائی کی طرف.
لیکن چونکہ اس کو کہا گیا کہ تمہیں مئی میں ایگزام دینا ہے، اپریل میں ایگزام دینا ہے، اور جو ہے مارچ میں امتحان دینا ہے، تو وہ سال کے 5-6 مہینے اس سستی میں گزارتا ہے، آخری مرحلے میں آ کر وہ امتحان کی فکر کرتا ہے۔ سامنے کرام ہمارے امتحان اللہ تبارک و تعالی نے سوالات کے پرچے بتلا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہم سے سوال کرنے والا ہے بڑی مشکل سے 8 اور 10 سوالات ہیں۔ ان 8 اور 10 سوالات میں اگر آدمی کامیاب ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کی کامیابی تصور کر لی جاتی ہے، اور اگر ناکام ہو جاتا ہے تو ہمیشہ ناکام اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ سامنے کرام ہمارا امتحان ہونے والا ہے، اس بات کا تمام کو اقرار ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہے کہ نہیں بھائی؟ ہوگا امتحان ہمارا انشاءاللہ۔ اور سوالات کو اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا، لیکن ہمارے امتحان کی ڈیٹ نہیں بتلائی، پلیس نہیں بتلایا کہ ہمارا امتحان کب ہونے والا ہے۔ سامنے کرام ہمارا امتحان کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔ آج کل امتحان بچپن میں بھی شروع ہو جا رہے ہیں، جوانی میں شروع ہو جا رہے ہیں، اور بڑھاپے میں بھی شروع ہو جا رہے ہیں۔ کب امتحان اللہ لیتا ہے ہمیں پتہ نہیں، کیوں؟ کسی وقت ہم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے سکتا ہے، جس دن ہم کو اٹھا لیا اس دن امتحان ہمارا شروع۔ اور ہمارا امتحان، پہلا امتحان اکیلے میں لیا جانے والا ہے، جہاں پر نہ ہمارے باپ ہو سکتے ہیں، نہ ہماری ماں ہو سکتی ہے، نہ ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے بہن ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے بیوی ہو سکتی ہے، نہ کوئی ہمارا دوست ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہمارے ساتھ رہنے والا نہیں۔ وہ ایگزام ہال بہت ہی مختصر چھوٹا سا ایگزام ہال ہوگا، اور اس ایگزام ہال میں 2 ہمارے ممتحن ہوں گے، وہاں پر لکھنے والا امتحان نہیں ہوگا، اور ایگزام ہمارا ہونے والا ہے، تو زبانی امتحان ہمارا ہونے والا ہے، اور اس ایگزام کے سوالات کو پہلے بتا دیا جا چکا ہے، کوئی ہمارے ساتھ رہنے والا نہیں، اور وہ ہمارا امتحان انڈر گراؤنڈ ہونے والا ہے، قبر کے اندر ہمارا امتحان ہونے والا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہونے والا ہے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے کیا نہیں؟ یہ سوال ہے، یہ ہمارا امتحان کا پہلا سوال ہے، ہمارے پرچے کا پہلا سوال ہے، من ربک، بتا تمہارا رب کون ہے۔ ایک آدمی 60 سال جیتا ہے، 70 سال جیتا ہے، 80 سال جیتا ہے، اسے سوال کیا جا رہا ہے کہ بتا تمہارا رب کون ہے۔ تو وہ بندہ جو 60 سال جی کر اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ کا کھاتا رہا، اللہ کا پیتا رہا، اللہ کے زمین پر رہتا رہا، سورج اس کا، چاند اس کا، ہر چیز کی استعمال کرتا رہا، اور ہر دن 5 وقت وہ اللہ اکبر کی صدائیں سنتا رہا، اور ہر جگہ جو ہے اللہ کا نام سنتا رہا، اگر وہ بندہ اگر نیک ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، پہلے سوال کا جواب دے رہا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اگر وہ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کیا ہوگا تو ہائے لادری کہے گا، پہلے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا، پہلے سوال میں ناکام۔ اور پہلے سوال میں ناکام ہونے کی صورت میں جو 2 ہمارے ممتحن ہیں، وہ ممتحن اسی وقت سزا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے، بندہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ہائے لادری، میں نہیں جانتا میرا رب کون ہے۔ ممتحن اسے سزا دیتا ہے، ایسا گرز لے کر اس کو مارتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس گرز کو جو اس فرشتے کے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے زمین پر رکھ دیا جائے، زمین کے سارے لوگ مل کر اٹھانا چاہے تو گرز کو اٹھا نہیں سکیں گے، ایسے گرز کو لے کر پہلے سوال کا جواب نہ دینے کی صورت میں مار دیا جائے گا۔ من نبی کا، بتاؤ تمہارے نبی کون ہیں۔ اگر نبی کے طریقے پر چلنے والا ہوتا، نبی کے راستے پر چلنے والا ہوتا، نبی کی آواز پر لبیک کہنے والا ہوتا ہے تو دوسرے سوال کا جواب بھی دیتا ہے کہ نا، نبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تیسرا سوال، ما دینکا، تمہارا دین کون سا ہے۔ اس دین میں پلتا رہا، نام عبداللہ رکھا، عبد الرحمن رکھا، سب کچھ مسلمانوں کے رجسٹر میں رہا، اور جو ہے وہ مسلمان بن کر زندگی گزارتا رہا، لیکن اگر وہ یہ کہے ہائے لادری، تو اس سے بڑا بدنصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ سامنے کرام، یہ 3 سوالات ہیں، اور یہ 3 سوالات اکیلے میں لیے جانے والے ہیں، جواب اکیلے میں دینا ہے، اور یہ سوالات کا امتحان انڈر گراؤنڈ ہونے والا ہے، زمین کے نیچے ہونے والا ہے، کوئی وہاں پر ہمارے ساتھ رہنے والا نہیں۔ سامنے کرام،
ان 3 سوالات میں اگر کامیاب ہو جائے تو پھر وہ سے کہا جاتا ہے سو جاؤ تم قیامت تک سوتے رہو، اور اگر اس سوالات میں ناکام ہو جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے یہ دیکھو جنت کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اگر سوالات کے جوابات تم دیے ہوتے یہ تمہارا مقام ہوتا، لیکن تم نے جوابات نہیں لکھے نہیں دیے، یہ تمہارا مقام نہیں ہے، کھڑکی بند کر دی جائے گی، بچھاؤ اس کے لیے آگ کا بچھونا، اور تکیہ اس کا آگ کا ہوگا، اور اوڑھنا اس کا آگ ہوگا، قیامت تک اسی جو ہے عذاب میں وہ گھلتا رہے گا۔ سامعین کرام، پھر اللہ اللہ کر کے جب قیامت آ جاتی ہے، سور پھونکا جاتا ہے، 40 سال کا وقفہ ہوتا ہے، اس 40 سال کے وقفے میں تمام کو آرام فراہم کیا جاتا ہے، پھر ایک اور سور پھونکا جاتا ہے، تمام کے تمام کو اندر سے باہر نکالا جاتا ہے، اور سارے کے سارے حشر کے میدان میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور دوسرا امتحان شروع ہو رہا ہے، اور وہ امتحان اجتماعی امتحان ہے، سب ماں باپ بھی سامنے کھڑے ہوئے ہیں، بھائی بہن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سارا معاشرہ سامنے کھڑا ہوا ہے، سارے دوست سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا ہمارے ساتھ میں ہے، اور ہر ایک کا فردن حساب لیا جائے گا، اور یہ حساب بھی سب سے پہلے امت محمدیہ کا لیا جانے والا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن آخر الامم، ہاں پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ ہم امتوں میں سب سے آخر میں ہم آئے، وَأَوَّلُ مَن يُحَاسَبُ، اور سب سے پہلے ہمارا امتحان لیا جانے والا ہے۔ نوح کی قوم آئی، شعیب کی قوم آئی، ابراہیم کی قوم بھی کھڑی ہوئی ہے، اور موسیٰ کی قوم بھی کھڑی ہوئی ہے، عیسیٰ کی قوم بھی کھڑی ہوئی ہے، یونس کی قوم بھی کھڑی ہوئی ہے، اور سارے کے سارے انبیاء کرام کی قوم کھڑی ہوئی ہے، انبیاء کرام کھڑے ہوئے ہیں، اور ان تمام کو کھڑا کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم کو پکارا جائے گا، فیقال، اور یہ کہا جائے گا این امت الامیۃ ونبیھا، کہاں ہے وہ ان پڑھ امت اور اس کا نبی، کہاں ہے وہ امت جس کا نبی جو ہے لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، اس کو لایا جائے گا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے نحن الآخرون الاولون، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے، لیکن حساب ہمارا سب سے پہلے لیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہاں تمام کو بٹھایا جائے، انٹرویو لینا آپ کا جو ہے فار ایگزامپل مقصد ہے، امتحان آپ کا لیا جانے والا ہے، تو جس کو سب سے پہلے بلایا جائے اس کا سینہ دھک دھک کرتا رہتا ہے، سب سے پہلے اگر بلایا جائے تو اس کا سینہ دھڑکتا رہتا ہے، سانس پھولتی رہتی ہے، کیوں؟ سب سے پہلے مجھے بلایا جا رہا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا پوچھا جانے والا ہے، کیا مجھ سے سوالات کیے جانے والے ہیں، اس کو ڈر لگتا ہے۔ سب سے آخر میں اس کو بلایا جاتا ہے، وہ سکون سے بیٹھا ہوا رہتا ہے، جس اگلے سے پوچھ کر دیکھ لیں گے کیا سوالات ہو رہے ہیں، اطمینان ذرا تھوڑا سا رہتا ہے، اتنا گھبراہٹ نہیں رہتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھتی نہیں ہے، سانس پھولتی نہیں ہے، پہلے لینے والے کی صدر جو ہے وہ سانس خطا ہو سکتی ہے، آخر میں جس کا امتحان لیا جانے والا ہے، انٹرویو لیا جانے والا ہے، ذرا اوروں کے مقابلے میں ذرا مطمئن نظر آتا ہے، لیکن ہمارا امتحان سب سے پہلے ہونے والا ہے، اور امتحان ہونے والا ہے، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگو تمہارا امتحان لیے جانے سے پہلے اپنا امتحان لیتے رہو۔ اب ذرا دیکھیں گے کہ بھئی شاید ہی جتنے بھی جو ہے کالج ہوا کرتے ہیں، کارپوریٹ کالجز، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر جو ہے عمل کر رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے نارائن ہیں، چیتنیہ ہیں، گوتم ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہمیشہ بچوں کو ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں، ہر ہفتہ ٹیسٹ، ہر مہینہ ٹیسٹ، ارے امتحان، اتنی مرتبہ امتحان لکھتا ہے بچہ کہ اینول کا ایگزام وہ چھٹکیوں پہ لکھتے رہتا ہے، وہ خوف نہیں رہتا ہے، ڈر نہیں رہتا ہے اس کو، کیوں؟ بار بار امتحان سے گزرتا رہتا ہے، بار بار سوالات سامنے آتے رہتے ہیں، بار بار جوابات لکھتا رہتا ہے، تو اس پر یہ اینول ایگزام آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے اپنا حساب تم لے لیا کرو قبل اس کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور ایک بہت بڑی پیشی ہونے والی ہے، بہت بڑی جہاد میں پیش کیا جانے والا ہے، اس
اس کے لیے تیاری کرو. وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا. اگر کوئی دنیا میں اپنا حساب بار بار لیتا رہتا ہے آخرت میں اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے. آخرت میں اس کا حساب آسان ہو جاتا ہے. سامعین کرام، قبر میں 3 سوالات ہوئے، اس کے بعد پھر اور سوالات آ رہے ہیں. میں نے کہا شروع میں بڑی مشکل سے 8-10 سوالات ہیں. اگر 8-10 سوالات میں اگر کامیاب ہو جائیں تو پھر سمجھیں کہ کامیاب ہیں. اس کے بعد کون سوالات ہونے والے ہیں؟ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن علمه ماذا عمل بعد ما علم. یہ ترمذی کی روایت ہے، البانی صاحب نے صحیح قرار دیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رسول نے فرمایا حشر کے میدان میں بندے سے 5 سوالات کیے جائیں گے اور جب تک ان سوالات کے جوابات وہ نہیں دے گا آگے نہیں ہٹایا جائے گا، وہاں سے قدم اس کے نہیں ہٹائے جائیں گے. پہلے کے 3 سوالات اور یہ 5 سوالات، کل کتنے سوالات ہوئے؟ 8 سوالات ہوئے. ان عمرہ فیما افنا، کہ بھائی تم نے عمر کیسے بتائی. ہائے کیا کوشچن ہے، لگتا بہت لمبا کوشچن، بہت بڑا کوشچن. ہاں پہلے 3 کوشچن جو تھے وہ چھوٹے چھوٹے کوشچن تھے. من ربک؟ ربی اللہ. من نبی کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دین کا دین الاسلام. وہ ایسا لگتا ہے کہ آبجیکٹو ٹائپ کے کوشچنس ہیں، چھوٹے چھوٹے شارٹ کوشچنس ہیں. پہلے شارٹ کوشچن جو ہے دے کر اسٹوڈنٹ خوش کیا جا رہا ہے، ارے یہ بھی آنسر ہے، یہ آنسر ہے، یہ آنسر، یہ آنسر آ رہا ہے. اس کے بعد لانگ کوشچنس جو ہیوی جو ہے کوشچنس ہوا کرتے ہیں اور کیری 10 مارکس 20 مارکس بڑے بڑے مارکس ہوا کرتے ہیں اس کے. ان عمر فیما افنا، ارے بتاؤ تم نے عمر کیسے بتایا. اتنا بڑا کوشچن، 60 سال کا حساب اس کو دینا ہے. کیا اس جوانی میں کیا کرا، بڑھاپے میں کیا کرا، عمل کیا کرا، یہ کیا کرا، یہ کیا کرا، ساری عمر کے بارے میں اس سے سوال کیا جا رہا ہے. ساری عمر کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. اور عمر میں کتنی نعمتیں بندے استعمال کرتا ہے کچھ پتہ نہیں. کتنی مرتبہ ہم نے جو ہے اچھی اچھی چیزیں کھائے، بتا سکتے ہم لوگ؟ نہیں بتا سکتے ہم لوگ. لیکن اللہ کا رسول کیا فرما رہا ہے؟ اول ما يسأل من العبد من النعیم، بندے سے سوال جو کیا جانے والا ہے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. الم نصحی لک جسمک، کیا میں نے تمہیں اچھا جسم نہیں دیا تھا؟ ونرویک من الماء البارد، کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ نعمتیں زندگی پر استعمال کرتا رہا. اب بتاؤ تم نے نعمتوں کا کیا جو ہے تم نے جو ہے شکر ادا کیا؟ نعمت کا سوال ہونے والا ہے. ہاں جسم کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے. ٹھنڈا پانی اگر پی رہا ہے تب بھی سوال کیا جانے والا ہے، تو بندہ اور کتنے نعمتیں استعمال کرتا رہا رب العالمین کی، اس کا کیا سوال ہوگا، اس کے کیا جوابات ہوں گے. ہاں پوری عمر کے بارے میں سوال، بڑا سوال. اور پھر اس عمر کے حصے میں، عمر میں 3 حصے ہوا کرتے ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا، ہے نا بھائی؟ بچپنا، جوانی، بڑھاپا، 3 جو ہے اس کے حصے ہوا کرتے ہیں. ان تینوں کے بارے میں عمومی کوشچن تھا، تم نے عمر کیسے بتائی. اور پھر اسپیشل کوشچن عن شبابہ فیما بلا، تم نے جوانی کو کیسے بتائی یہ بتاؤ. تو گویا جوانی کا اور اسپیشل کوشچن کیا جا رہا ہے. ممکن ہے بچپن کے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، ممکن ہے بڑھاپے کے لغزشوں کو معاف کر دیا جائے، لیکن جوانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. جوانی کو تم نے کیسے
کیسے بتایا، آج ہمارے جوان کیسے جوانی بتا رہے ہیں۔ ہاں اخبار میں تو آپ نے پڑھ لیا ہوگا نا بھائی، جمعہ کے دن آج کل ہمارے سٹی میں کیرم بورڈ کے کلب جو ہے چل رہے ہیں، ہاں بیٹھا ہوا ہے رات بھر جو ہے کیرم کھیل رہا ہے، ماں باپ آٹو چلا کر گھر چلانے والے ہیں اور ایک کیرم کھیل کر جو ہے پیسے ہار رہا ہے، پیسے جیت رہا ہے۔ کوئی سگریٹ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کلب میں جو ہے زندگی برباد کر رہا ہے، کوئی نیٹ کیفے میں زندگی برباد کر دے رہا ہے۔ سامنے کرام یاد رکھیں، ہمارے بچے اور ہمارے جوان بہت زیادہ گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ کو فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کیا حال ہو رہا ہے۔ سامنے کرام، مجھے جو ہے کالج میں پڑھاتا ہوں اور سپاٹ پر جو ہے یہ جو انٹرمیڈیٹ کے کوئی پیپرز ہوئے نا بھائی، کریکشن کرنے بھی جانا پڑتا ہے۔ نوجوان کیا آج کل پڑھ رہے ہیں، ذرا دیکھیں آپ کیا لکھ رہا ہے نوجوان۔ ہاں عربی کا پیپر ہے، کیا لکھ رہا ہے؟ خالی بلینک، بس کوشچن اتار رہا ہے، کوشچن اتار رہا ہے، کوشچن اتار رہا ہے۔ آخر میں کیا لکھ رہا ہے؟ سر میں سال بھر پڑھ نہیں سکا، میں جو ہے محنت کر نہیں سکا، میں نہیں لکھ سک رہا ہوں، ہاں سوری مجھے پاس کر دیجئے، آپ کے بچوں کو دعا دوں گا، آپ کو دعا دوں گا، اللہ آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ ارے رے 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 اتنی دعا دیتا ہے، بولنا نہیں۔ اب سمجھے آپ، اب ہم کیا لکھیں؟ سوری ہم آپ کو پاس نہیں کر سکتے، ہم آپ کو پاس نہیں کر سکتے۔ بھائی تو ایگزام میں کیا لکھ رہا ہے؟ کوشچن اتار رہا ہے، آخر میں پاس کرنے کے لیے دعائیں دے رہا ہے، بچوں کو دعا دوں گا، آپ کو دعا دوں گا، فلاں ہوں گا، نہیں چلنے والا ہے۔ نوجوان کیا کرتا رہا؟ سال بھر کیا کرتا رہا؟ سال بھر کیا پڑھتا رہا؟ کہاں وقت بتاتا رہا؟ کیسے وقت گزارتا رہا؟ ماں باپ نے تمہیں جو ہے 10,000 20,000 40 50 ہزار تک دے کر تم کو 1 سال کی فیس دے کر کے تم کو پڑھا رہے ہیں، آخر میں تم یہ لکھ رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، پاس کرنے کی بھیک مانگ رہے ہو۔ کہ ماں باپ نے تمہیں اسی لیے کالج میں ڈالا تھا؟ کہاں وقت گزارا تم نے؟ گاڑی دیا بچے کو، کہاں جا رہا ہے گاڑی لے کر ذرا دیکھیں آپ، اور بچے ایک بیگ لے کر کہاں جا رہا ہے ذرا دیکھیں آپ۔ بچے ہمارے بہت بگڑ رہے ہیں، کالج میں بہت بگڑتے جا رہے ہیں، سنجیدگی ان کی ختم ہوتے جا رہی ہے اور متانت ختم ہوتے جا رہی ہے، کسی کا ریسپیکٹ ان کے پاس نہیں ہے، نہ بڑوں کا ریسپیکٹ، نہ چھوٹوں کا ریسپیکٹ، نہ اساتذہ کا ریسپیکٹ، نہ ماں باپ کا ریسپیکٹ۔ وہ بس میں جا رہا ہے تو سارے بس والوں کے لیے سر کا درد بن جاتا ہے، فٹ بوٹنگ کرتے کرتے وہ اترنے والوں کے لیے سر درد بن جاتا ہے، چڑھنے والوں کے لیے بھی وہ سر درد بن جاتا ہے۔ ہاں بس کے اندر بھی وہ ستاتا رہتا ہے، کلاس کے اندر بھی ستاتا رہتا ہے، چاک پہ سے لے کر اس کو مارا، اس کو لے کر اس کو مارا، ہاں وہ جو ہے گپ شپ کرتا رہا، آوازیں بلند کرتا رہا، پڑھنا ورنہ کچھ نہیں اس کو۔ نوجوان شبابہ، نوجوانوں سے پوچھا جائے گا تم نے جوانی کیسے بتائے؟ ہاں اگر نوجوان وہ اگر جو ہے کالج نہیں پڑھ رہا ہے تو پھر وہ کسی آٹو کو چلاتا ہوگا، آٹو چلانے والوں کی حالت بھی کیا ہے؟ نہ نماز کی پابندی، نہ جو ہے ماں باپ کی قدر، نہ سوسائٹی کی قدر، نہ خواتین کی قدر، کسی کو جو ہے نہیں جانتا ہے، وہ بس سمجھتا ہے کہ گھٹکے کھانا، سگریٹ پینا اور آٹو کا جو ہے وہ ریس بڑھاتے رہنا۔ کیا ہے نوجوانوں کی حالت؟ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کا حال کیا ہے؟ غور کرنا ہوگا۔ شباب ہی، جوانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے جوانی کیسے بتائی، کیا جواب دیں گے سامنے کرام؟ ہاں وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه۔ اللہ تبارک و تعالی مال کے بارے میں بہت کوشچن کرتا ہے، پلٹا کوشچن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، الگ الگ طریقے سے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کوشچن۔ کیوں؟ مال کو بہت پسند کرتا ہے بندہ۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ البانی صاحب جو صحیح سلسلہ لکھا رہا ہے اس میں حدیث انہوں نے نقل فرمائی، کیا فرماتے ہیں؟ اثنتان یکرہہما ابن آدم، 2 چیزیں بندہ بہت ناپسند کرتا ہے، یکرہ الموت والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، یہ بندہ موت کو بہت ناپسند کرتا ہے، موت سے دور بھاگتا رہتا ہے۔ ہاں حالانکہ موت ایک مومن کے لیے بھلائی ہوا کرتی ہے، بہتر ہوا کرتی ہے۔ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ، اور وہ مال کی قلت کو بہت ناپسند کرتا ہے۔ وَقِلَّةُ الْمَالِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ، اور مال کا کم ہونا مومن کے لیے بہتر ہے۔ أَقَلُّ لِلْحِسَابِ، حساب اس کا مختصر ہونے والا ہے۔ ابن آدم اس کے اندر بہت کمزور واقع ہوا ہے،
اور پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ انسان، اللہ جانتا ہے انسان کو بھئی کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بنی آدم کس کے پیچھے دوڑ رہا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہر آدمی کچھ نہ کچھ کمانے میں مصروف رہتا ہے. لیکن بھائی یہ کمانے میں زیادہ مصروف ہو جاتا ہے تو اللہ کے حقوق کو بھول جاتا ہے، بندوں حقوق بھول جاتا ہے، اپنے پیٹ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے سب کے حقوق کو بھول جاتا ہے. جبکہ اس مال با کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. اور یہ روزی، یہ مال انسان کو تلاش کرتے ہوئے آتا ہے جیسا موت انسان کو تلاش کرتے ہوئے آتی ہے. البانی صاحب نے صحیح قرار دیا ہے. یہ روزی انسان کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے جیسا موت انسان کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے. کیا پیاری بات اللہ کے رسول نے فرمائی. ارے جو تم کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہی ہے تم اس کو ڈھونڈتے جا رہے ہو، نہیں پاؤ گے. جو تم کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہی ہے تم اس کو ڈھونڈتے ہوئے جا رہے ہو. اور پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ لو فر احدکم من رزقہ، بہت ٹھنڈا ہے ذرا نارمل. لو فر احدکم من رزقہ لادرکہ کما یدرکہ الموت. اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنی روزی کو چھوڑ کر بھاگ بھی جائے، نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، روزی کو چھوڑ کر بھاگ بھی جائے، وہ ویسے ہی تلاش کرتے اس کے پاس آتی سے موت اس کو تلاش کرتے ہوئے آ رہی ہے. موت کی طرح پیچھا کرنے والی روزی. اور اس روزی کے بارے میں اور کیا فرمایا اللہ کے رسول؟ دیکھیں آپ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. فرعا تمرۃ عاعرۃ، ایک کھجور دیکھا پڑا ہوا ہے، ایک کھجور راستے میں پڑا ہوا ہے. فعقدها، کھجور کو لے لیا. فناولها سائلا، اور ایک سوال کرنے والے یعنی فقیر کو، مسکین کے حوالے اس کھجور کو کر دیا. اور کھجور کو حوالے کرتے ہوئے کہا اگر تم یہاں نہ بھی آتے تو کھجور چل کر تمہارے پاس آ جاتا. لم تأتیہ لأتت کا، اگر تم یہاں سے نہ بھی گزرتے کھجور تمہارے پاس چل کر آتا. کھجور تمہارے حق میں لکھا ہوا ہے، تم کو مل کر رہنے والا تھا، ملنے والا تھا. ان مالہ، مال کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے، اور یہ مال دوڑتے ہمارے پاس آ رہا ہے. مال کو حاصل کرنے کے لیے ہم آگے دوڑتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی سوال کر رہا. دیکھو بھئی، وعن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَ اللَّهِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. عدی بن حاتم فرماتے ہیں حدیث صحیح ہے، البانی صاحب کی صحیح کردہ حدیث ہے. اب میں جو بھی حدیث بیان کرتا ہوں وہ ضعیف کا تصور ہی نہیں انشاءاللہ، کیوں ہم ضعیف پڑھتے نہیں، جو بھی صحیح ہے بس وہی پڑھتے رہتے ہیں. عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں ایک آدمی اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا اور سب کے سب کھڑے ہوں گے. اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی پردہ نہیں ہوگا. وَلَا تَرْجُمَانٌ يُتَرْجَمُ لَهُ، اور کوئی بیچ میں ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہوگا جو ٹرانسلیشن کرنے والا ہو، ترجمہ کرنے والا بھی نہیں ہوگا. ڈائریکٹ اللہ باتیں اس سے کرتا رہے گا، وہ بندے اللہ سے باتیں کرتا رہے گا. وَيَقُولُ، اللہ اسے کہے گا أَلَمْ أُوتِكَ مَالًا، بندے کیا میں نے تم کو مال نہیں دیا تھا؟ دیکھو کوشچن مال کے بارے میں، کیا میں نے تم کو مال نہیں دیا تھا؟ فَيَقُولُ بَلَا، یہ بندہ کہے گا ہاں پروردگار تو نے مجھے مال دے رکھا تھا. فَيَقُولُ، پھر اللہ کہے گا أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا، کیا میں تمہارے پاس بتانے والوں کو، بولنے والوں کو، سمجھانے والوں کو نہیں بھیجا تھا؟ فَيَقُولُ بَلَا، بندہ کہے گا ہاں پروردگار تو بھیجا تھا.
اقرار تو کرے گا لیکن سوال کا جواب بندہ نہیں دے سکے گا. فینظر یمینا، وہ سیدھے جانب جو ہے نگاہیں پھیرے گا، فلا یری الا النار، سوائے آگ کے کوئی چیز وہاں پر نظر نہیں آئے گی. وینظر شمالا، اور بائیں جانب دیکھے گا، ولا یری الا النار، سوائے آگ کے کوئی چیز کو نظر نہیں آئے گی. اتنا کہہ کر پیارے نبی نے کہا لیتقین احدکم النار، تم میں سے ہر ایک کو آگ سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ کہ ایک کھجور کو صدقہ کرے کی کیوں نہ ہو. ایک کھجور بھی اگر تمہارے پاس ہے صدقہ کرو اور آگ سے بچنے کی فکر کرو. اور اگر کھجور بھی نہ ملے بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات کر کے آگ سے بچنے کی فکر کرو، اچھی بات کر کے آگ سے بچنے کی فکر کرو. حساب مشکل، آسان بھی ہے اور آسان کرنے کا طریقہ بھی اللہ سکھاتا. ہے یار کیا بات ہے، کوشچن بھی وہی کرتا، ایک آنسر بھی وہی دے رہا، مشکل کوشچن وہی کرتا، پھر آسان بھی وہی کرنے والا ہے. کیا پیاری بات اللہ کے رسول فرما رہے ہیں. ہاں اُتِیَ اللَّهُ بِعَبْدٍ مِّنْ عِبَادِهِ، یہ بھی البانی صاحب کی حدیث ہے، صحیح کہا انہوں نے. ہاں پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے بندے کو لایا جائے گا. آتاہ اللہ مالا، جس کو بے حساب مال دے رکھا تھا، جس کو بے حساب مال دے رکھا تھا. ماذا عملت، اللہ اس مالدار سے پوچھ رہا ہے ماذا عملت، بندے کیا تو نے عمل کیا، تو نے کیا عمل کیا. بندے سے اللہ سوال کرے گا. بندہ کہتا ہے ربی آتیتنی مالکا، تو نے مجھے بہت سارا مال دیا تھا، تو نے مجھے بہت سارا مال نوازا تھا. فکنت بائع الناس، اور اس مال سے میں تجارت کرتا تھا، اس مال سے میں تجارت کرتا تھا، لین دین کرتا تھا، خرید و فروخت کیا کرتا تھا. وَكَانَ مِنْ خُلُقِي، اور میری عادت یہ تھی الجواز الجواز الجواز، میں نرمی سے معاملہ کرتا تھا، معافی سے معاملہ کرتا تھا، درگزر کیا کرتا تھا. كنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر، جب بھی کوئی آدمی مجھ سے آسانی مانگتا تو آسان کر دیتا، ادھار مانگتا تو ادھار دے دیتا، مہلت مانگتا تو مہلت دیا کرتا، معافی مانگتا تو معاف کر دیا کرتا تھا. ہر طرح سے میں کسٹمر سے کوآپریٹ کیا کرتا تھا. یہ میرا کام تھا، یہ میرا کام تھا. تو اللہ کہتا ہے ارے بندے تو یہ کیا کرتا تھا. وَأَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، جب تو کسٹمر سے اتنی آسانی سے معاملے کو طے کرتا تھا، مشکل کو آسان کرتا تھا، آج میں تجھ سے زیادہ مشکل کو آسان کرنے والا ہوں. فرشتوں کو حکم دے گا تجاوزوا عن عبدی تجاوزوا عن عبدی، میرے بندے کو معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو. مال تھا، مال کو اس نے استعمال بھی کیا، تجارت بھی کیا، لیکن نرمی سے تجارت کیا، نرمی سے معاملہ کیا. اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کرنا ضروری، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر اس نے نرمی سے معاملہ کیا. یہ تجارت کرنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جاؤ میں تمہیں تو معاف کر دیا، معاف کر دیا. اور مال زیادہ ہونا کم ہونا سب کی خواہش ہے، زیادہ ہونا، زیادہ ہونا بھی کوئی بری بات نہیں، کم ہونا بھی کوئی بری بات نہیں. زیادہ ہونا بری بات اس وقت ہوگی جب کہ وہ مال کو لے کر جو ہے قارون تکبر کرنا شروع کر دے، حامان شداد فلاں 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 طرح کرنا شروع کر دے. فخسفنا به وبدار الارض، کہ اس کو بھی اللہ دھسا دیتا ہے، مال کو بھی اللہ دھسا دیتا ہے.
اور یہ مال داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا، یوسف علیہ السلام کے پاس بھی تھا، ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تھا، عبد الرحمن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تھا، بے شمار لوگوں کے پاس بھی مال تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت سے نوازا، حکومت سے نوازا، سلطنت سے نوازا اور بڑی حکومت دے رکھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگارہ جو نعمت دے رکھا اس پر شکر ادا کرنے کو تم توفیق عطا فرما۔ لیکن وہی مال قارون کے حوالے کر دیا تو کیا کہا انی اوتیتہ من علم عندی، یہ مال اپنے علم سے مجھے ملا ہوا ہے، یہ مال کسی کا بھی نہیں ہے، اپنی محنت سے میں نے کمایا ہے۔ ہاں پھر پیارا نبی کیا فرما رہے ہیں، البانی صاحب کی حدیث، تجتمعون یوم القیامت، لوگو تم تمام کو قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، فیقال این فقراء هذه الامة ومساکینها، اور اعلان کیا جائے گا کہاں ہیں اس امت کے فقراء اور مساکین۔ ہاں حشر کے میدان میں سب کو بھلا دیا اللہ تعالیٰ، کس کو بلا رہا ہے؟ امت محمدیہ کے فقراء کو بلا رہا ہے، امت محمدیہ کے مساکین کو بلا رہا ہے۔ پھر جب یہ فیقومون الیہ، یہ بندے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، فیقالو جہو سے سوال کیا جائے گا ماذا عملتم فی الدنیا، اے مسکینو اے فقراء بتلاؤ تم نے کیا عمل کیا، تم نے کیا عمل کیا؟ تو یہ بندے کہیں گے ربنا ابتلینا فصبرنا، پروردگارہ تو ہم کو دنیا بہت امتحان لیتا رہا، بہت ہمیں آزماتا رہا، ہم صبر کرتے رہے، ولیت الاموال والسلطان غیرنا فصبرنا، پروردگارہ تو نے مال کو دوسروں کے حوالے کر دیا، ہم نے صبر کیا، تو نے حکومت کو دوسروں کے حوالے کر دیا، ہم نے صبر کیا، اور کیا کرے پروردگارہ؟ صدقتم، اللہ کہے گا سچ کہا، ادخلوا الجنہ، چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ، فیدخلون الجنت قبل الناس، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ امت محمدیہ کے مساکین اور فقراء جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ذہن میں یہ بات نہیں آنا چاہیے کہ غریب ہونا بس کافی ہے جننا ہے، عمل بھی چاہیے ضروری۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقر و فاقہ آدمی کو کافر بنا دیتا ہے، ہاں یعنی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ کتنے فقراء ہیں حیدرآباد میں جو نماز پڑھنے والے، بتلا سکتے ہیں؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، نارمل پانے لکھ رہا، ہاں یعنی یہ فقر فاقہ انسان کو کفر میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ کتنے فقیر ہرے ہرے کپڑے پہن کر وہ مورچل کٹا لے کر پھرتے رہتے نا، نماز پڑھتے کبھی آپ ان کو نہیں دیکھیں گے، ہاں کبھی وہ روزہ رکھتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، کبھی کسی کی جو اللہ کے فرمان کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ٹوپی ضرور ہوگی، کرتا ضرور ہوگا، اوپر رومال ضرور ہوگا، لیکن کبھی نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، روزہ رکھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ رمضان میں جو ہے دن بھر کھاتے پھرتے نظر آئیں گے، اور جو ہے افطار کے موقع پر کھڑے ہو کر مانگتے نظر آئیں گے، لوگ نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہوئے رہیں گے، یہ کھڑے ہو کر مانگیں گے لیکن رب کی سمجھ جھکیں گے نہیں۔ ہاں یہ کفر، یہ فقر و فاقہ بھی کفر تو لے کر جانے والا ہے۔ ہاں یہ بندے کہیں گے کہ بھائی اللہ ہم جو ہے صبر کرتے رہے، عمل بھی کرتے ہوں گے، تبھی اللہ کہہ رہا ہے جاؤ تم جنت جاؤ۔ فتبقى شدت الحساب على ذوي الاموال والسلطان، یہ فقراء سارے کے سارے چلے گئے، اب مالدار پر جو ہے کھڑے ہوئے ہیں، اب حساب ایگزام ان کا انتہائی شدید لیا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں جتنے ایم ایل اے ایم پی رہیں گے پتہ نہیں ان کو کتنے سال پتہ ہوتا ہے ایگزام پہ، ہاں ارب پتی، خراب پتی، کروڑوں پتی، وہ پتی، یہ پتی، جتنے پتی ہیں وہ پتی سب کچھ پتی ہیں، ان کا حساب پتہ نہیں کتنے سال ہونے والا ہے۔ تبقى شدت الحساب على ذوي الاموال والسلطان، حکومت والے کھڑے ہوئے رہیں گے، بادشاہ کھڑے ہوئے رہیں گے، اور جو ہے بڑے لیڈر کھڑے ہوئے رہیں گے، مال والے کھڑے رہیں گے، اب حساب شروع ہو جائے گا۔ ہائے ہائے کیا حساب ہوگا۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا اللہ کا رسول آپ سب سے کس سے محبت کرتے ہیں؟
تو اللہ کے رسول نے کہا سب سے زیادہ میں حضرت عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے اللہ کے رسول؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا آپ مردوں میں کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا گیا عائشہ کے ابو سے میں محبت کرتا ہوں۔ دنیا میں سب سے چہیتی بیوی کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ انہا بکت، ایک مرتبہ وہ رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ پیارے نبی نے پوچھا ما یبکی کی عائشہ، عائشہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ کس نے تمہیں رلایا؟ ما یبکی کی کس نے تمہیں رلایا؟ کیوں تم رو رہی ہو؟ تو میں عائشہ رضی اللہ عنہ ذکرت النار فبکیت یا رسول اللہ، اللہ کا رسول میں آگ کو یاد کری اور رونے لگ گئی، آگ یاد آئی مجھے رونا شروع کر دیا میں نے۔ پھر میں عائشہ پوچھ رہے ہیں حل تذکرون اہلیکم یوم القیامت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ قیامت کے دن ہم کو یاد رکھیں گے بھول جائیں گے؟ کیا سوال! ہاں وہاں سوال ہونے والا ہے، اور یہاں رفاقت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول آپ اتنا ہم کو چاہتے ہیں آخرت کے دن یاد رکھیں گے بھول جائیں گے؟ تو پیارا نبی سب سے چہیتی بیوی سے کہہ رہے ہیں اما فی ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد احدا، اے عائشہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، نہ میں تم کو یاد رکھوں گا نہ تم مجھے یاد رکھو گی، نہ فاطمہ محمد کو یاد کریں گے نہ محمد فاطمہ کو یاد کریں گے، نہ محمد حسن کو یاد کریں گے نہ حسین کو یاد کریں گے، نہ بلال کو یاد کریں گے، ابوبکر کو یاد کریں گے نہ عثمان کو یاد کریں گے، نہ علی کو یاد کریں گے نہ عمر کو یاد کریں گے، نہ خباب کو یاد کریں گے نہ ابو ہریرہ کو یاد کریں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ ہاں جب یہ میزان کھڑا کیا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، جب اعمال کو تقسیم کیا جائے گا کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، اور جب میٹل ڈیٹیکٹر کے پاس سے گزرتے رہتے ہیں نا تب کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ میٹل ڈیٹیکٹر کیا ہے بھائی؟ میٹل ڈیٹیکٹر کیا ہے؟ یہ سب کو گزرنا وہاں سے، چھلانگ میں لگ سکتا، راستہ بدل کر نہیں آ سکتا۔ پل صراط، یہ پل صراط سے سب کو گزرنا ہے، راستہ بدل کر جانا بھی نہیں، پھلانگ کر کے جانا بھی نہیں، اس میں سے گزرنا ہے۔ اور جو گزرے گا وہ ایسا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو مشین ہے، جو گنہگار ہوتا ہے وہیں اس کو اندر جیل میں ڈال دیتا ہے، اس کو نیچے قید خانہ۔ ہاں جو بری ہوگا وہاں سے گزر جائے گا، کوئی کس یاد کرنے والا نہیں۔ سامنے کران مال ہی، کہاں سے کمایا مال تم نے، کہاں خرچ کیا، کیا جواب دیں گے آپ؟ اور مال کے بارے میں جمعہ کے دن میں نے حدیث دیکھی کہ عجیب، آپ لوگوں نے شاید نہیں سنا ہوگا۔ ہاں حدیث قدسی البانی صاحب کی حدیث، ان کی مطلب اپنی ذاتی نہیں، ان کی کتاب کی حدیث۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ارے ہم نے مال کو نازل کیا اس لیے کہ نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیتے رہے۔ اگر نماز قائم نہیں کرنے والا ہے تو مال نازل نہیں کریں گے۔ کیا بات ہے! ہاں نماز کو قائم کرنے کے لیے مال دیا جا رہا ہے، لیکن یہاں مال جب آ جاتا ہے تو نماز کو اڑا دیا جا رہا ہے۔ مال زیادہ ہوتا ہے، نوٹاں زیادہ ہوتے ہی زیادہ رات میں جاگتا، فجر نماز گول۔ ہاں اٹھ رہا ہے، اب ظہر میں فریش ہو جا رہا انہیں، ظہر میں فریش ہو کے دکان پہ آ رہا ہے تو ظہر گول، عصر میں فل گرا کرتے جو ہے عصر گول، مغرب میں گرا کرتے مغرب گول، عشاء میں حساب کتاب رہتا، دکان بند کر کے آئے تک پھر 12 بج جاتے پھر عشاء گول۔ مال نازل کیا نماز قائم کرنے کے لیے، اور یہ نماز چھوڑ دے رہا ہے مال حاصل کرنے کے لیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نے مال نازل اس لیے کیا کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ اذان ہو گئی
سامعین کرام، آخری جو ماذا عامل بعد ما علم، جو علم حاصل کیا کتنا عمل کیا. ہم جلسے بھی سنتے رہتے ہیں، بیانہ سنتے رہتے ہیں، کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، اور ہفتہ واری، جمعہ، وہ عید کا جلسے، بڑے بڑے کانفرنس، سیڑیاں، ویڈیو سی ڈی، آڈیو سی ڈی کتنے سنتے رہتے ہیں. کتنا علم ہم کو حاصل ہو رہا ہے، کتنا عمل کر رہے ہیں جائزہ لیں. بس کتنا عمل، ہم کتنا سنتے جا رہے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں، یہ سوال ہم سے کیا جانے والا ہے. آئیے ہم آخر دعا کریں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو آخرت کے امتحان کو آسان کر دے اور آخرت کے امتحان کو ہمیں کامیاب عطا فرما. باری تعالیٰ دنیا میں جسے ہماری امتحان آسان لیتا ہے ویسے آخرت ہماری امتحان آسان لے. باری تعالیٰ ہم چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.